السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان بہت تیزی کے ساتھ اپنے ختم ہونے پر گامزن ہے۔ ایک اشرہ مکمل ہو چکا، دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس ماہ کے اندر ہمارے جو ہے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ بہرحال چند باتیں بہت ضروری ہیں آپ سے کرنے کی۔ نمبر ایک کے اوپر یہ ہے کہ بلیا کا کسی بلاک کی ہماری بہن جو بھاجپا سے ودھائک ہے، انہوں نے مانگ کی ہے کہ ان کا نام کیتکی سنگھ ہے۔ انہوں نے مانگ کی ہے کہ جو وہاں پر اب ہاسپٹل بننے والا ہے اس کے دو حصے ہونے چاہیے، اور ان دو حصوں کے اندر جو ہے ایک میں مسلمس کا علاج ہو اور ایک میں ہندوؤں کا علاج ہو۔ میں پورن روپ سے کیتکی سنگھ جو ہیں ان کے اس بات کا بھرپور سمرتھن کرتا ہوں، اور ہندوستان کے اندر ہر مسلمان کو اس کا سمرتھن کرنا چاہیے۔ اور بلکہ میں ہندو حضرات جو ہیں خاص طور سے بھاجپا سے جڑے ہوئے ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس مانگ کو آگے بڑھائیں، اور یہ کہیں کہ ریلوے اسٹیشن دو ہوں، بس اڈے دو ہوں، ہوائی جہاز کے جو ایئرپورٹ ہیں وہ دو ہوں، کالجز دو ہوں، پراتھمک ودیالیہ دو ہوں، جونیئر جو سطح کے ودیالیہ ہیں پریشدیہ وہ دو ہوں، ہر چیز دو دو ہو جانی چاہیے۔ اور بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھایا جائے اب بھاجپا کے لوگوں کو، اس پردیش کے اندر مکھیہ منتری بھی دو ہوں۔ کتنا فائدہ ہوگا اس سے مسلمانوں کو، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں نوکریاں ملیں گی، ہم ایئرپورٹ کے اوپر ہوں گے، ہماری جو بچیاں ہیں وہ ایئر ہوسٹس ہوں گی، ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹر ہوں گی، روزگار کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو بھرپور سمرتھن جو ہے میں کیتکی سنگھ کا کرتا ہوں۔ اب دوسری چیز پر آئیے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 14 جو رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اس میں جو ہے ہولی کا جو تہوار ہے، اس ہولی کے تہوار کے اوپر جو ہے خدا کے واسطے اپنے گھروں سے نکل کر جو مقامی مساجد ہیں ان کے اندر نماز ادا کیجیے گا۔ جو لوگ گاؤں کے ہیں وہ گاؤں میں نماز پڑھیے گا، جو شہر میں ہیں یا قصبات میں ہیں نزدیک سے نزدیک کی مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کیجیے گا۔ یہ لازم ہے اوپر آپ کے اوپر۔ اور والدین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لے کر باہر نہ نکلنے دیں۔ یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں ہے، یہ قطعی طور کے اوپر بزدلی کی بات نہیں ہے، اسے بزدلی مت سمجھیے گا۔ ایک حدیث کے مطابق صرف 3 مقامات ہیں جہاں پر ہم جو ہیں پیسہ خرچ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان میں بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے اور مدینہ ہے۔ تو اس کی احتیاط جو ہے وہ کیجیے گا۔ اور بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ پولیس پرشاسن جب مساجد کے باہر آئے تو چند لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ سمرتھن کریں۔ آنے جانے والے جو مقامی لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ طور طریقے کے ساتھ، بغیر کسی احتجاج کے، بغیر کسی غصے کے، لبوں کے اوپر جو ہے مسکراہٹ لے کے اور آنکھوں کے اندر اطمینان لے کے جو ہے پرشاسن کے سامنے سے گزریں، اور انہیں جو ہے وہ جو ہے نماز کی ادائیگی کر کے فوراً گھروں کے باہر گھروں کی طرف جو ہے وہ رخصت ہو جائیں۔ ساتھ ہی جو خریداری کا ایک سلسلہ ہے کہ مساجد کے باہر جو ہیں وہ ٹھیلیاں ہیں، دکانیں ہیں، ہم خرید رہے ہیں، اس سے گریز کریں۔ بلکہ میں درخواست کروں گا مقامی لوگوں سے کہ آنے والی جمعے کے اندر جو ایک بھیڑ بھاڑ جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہے مساجد کے باہر ریڑھی والوں سے، انہیں مقامی انتظامیہ جو ہے وہ اس روز کھڑے نہ ہونے دے۔ جب ایک آدھ دن کی بات ہے، خریدنے والا محلے میں سے بھی خرید سکتا ہے، گلی میں سے بھی خرید سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے لباس کے اوپر جو ہے وہ درست کر لو، اور ماں باپ بھی اس طرف توجہ دیں۔ میں سڑکوں پہ مسلسل یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے فلم کے اندر جو ہے ہیرو ایک دکھاتے ہیں کہ اس کی ایک ٹی شرٹ ہے اور ایک وہ لوور پہننا، اور اس کے اوپر جو ہے سر پہ آدھے سر کے اوپر جو ہے جتیندر یا امیتابھ بچن کی طرح ٹوپیاں رکھ کے گھوم رہے۔ اپنے لباس کو درست کرو، لباس درست ہوگا تو اخلاقیات کے اندر بھی خود بخود جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی۔ سفید لباس کی جو ہے وہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم سفید لباس پہنیں۔ آپ نماز کے لیے، تراویحوں کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، روزانہ کی نمازوں کے لیے کیوں آخر کرتے پاجامے نہیں سلوا رہے؟ یہ کیا تم نے جو ہے وہ اپنے لباس کے اندر جو ہے شامل کر لیا کہ مساجد کے اندر پاجامے جو ہے وہ پہن کے آ رہے ہیں، اور جو ٹی شرٹ ہیں وہ تمہاری پینٹ کے اوپر، اس پیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، اور جب تم سجدوں کے اندر جا رہے ہو تو تم کس کیفیت کے اندر ہو؟ سب کچھ تمہارے جو اعضاء ہیں وہ دکھائی دے رہے۔ اگر لمبے کرتے ہوں گے تو احتیاط ہوگی، احتیاط ہوگی نہ، پیچھے کھڑے ہوئے صفوں کے اندر بھی لوگوں کی احتیاط ہوگی۔ بہرحال تیسری چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہنی ہے کہ ارے بھائی مسلم پرسن اللہ والو، اللہ کے واسطے اپنی ہار کو تسلیم کر لو۔ تمہاری حیثیت ہندوستان کے اندر اس وقت ایسی ہے جیسے دنیائی کرکٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تھی۔ وہ بھی بہت ہوٹلوں کے اندر ٹھہرے بیچارے، دبئی گئے، آسٹریلیا گئے، امریکہ گئے، افغانستان کھیل کے آئے، نیوزی لینڈ کھیل کے آئے۔ تمہارا بھی یہی حال تھا ہندوستان کے اندر، تم نے خوب موج لی۔ بمبئی کے اندر جو ہے تم نے جو ہے وہ اپنے اجلاس کرے ایئر کنڈیشن ہوٹلوں کے اندر، مدراس میں کرے، کلکتہ کے اندر کرے، دلی کے اندر کرے، کبھی زمین کے اوپر تم نے اتر کے کام نہیں کیا۔ اب تمہارا زوال جو ہے وہ بہت نزدیک ہے، اس ہفتے کے اندر جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بہت لوگوں کو میری بات بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت واقعہ ہے کہ مسلم پرسن اللہ نے
ایک محدود طبقے کو اندر جو ہے طبقے کے اندر جو ہے اس کو رکھا، قطعی طور کے اس کے اندر جو ہے مسلم انٹلیکچوئل جو ہے پڑھے لکھے جو لوگ تھے وہ شامل نہیں کرے، اور بہت سے لوگ تو ایسے شامل انہوں نے کر لیے کہ جن کی فراغت کے پیپر بھی دوسرے لوگوں نے دیے تھے، اور صرف جو ہے وہ نسبت کی بنیاد کے اوپر انہیں اندر لے لیا گیا۔ بہرحال یہ چند چیزیں ہیں، ان کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے، ہمارا کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ اس وقت بہت سختی کا ماحول ہے، بہت محبت کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریے گا، زبان پر کنٹرول کیجیے گا، اپنے اعمال سے ظاہر کیجیے گا کہ آپ بالکل ہندوستانی ہیں، آپ دل سے ہندوستانی ہیں، لیکن تھوڑا سا عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ شدت کو مت اختیار کیجیے گا، زبان کے اوپر جو ہے وہ قابو رکھیے گا، اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیزیں ڈالیے گا جو مثبت ہو۔ اتنی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے منفی چیزیں آ رہی ہیں جو ہمارے جو نوجوان ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، ان کے دلوں کو اور ان کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔